الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج کا سبق بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے بہت ہی خاص باتیں بیان کرنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حمزہ سکل پیدا کرتا ہے، کبھی حرف علت سے سکل پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی دو ہم جنس حروف جمع ہو جائیں تو ان کی وجہ سے کلمات میں سکل پیدا ہوتا ہے، بھاری پن پیدا ہوتا ہے، یعنی زبان سے اس لفظ کو یا اس کلمے کو ادا کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سکل کو یعنی حمزہ، حرف علت اور دو ہم جنس حروف کے جمع ہونے سے کلمات میں جو سکل پیدا ہوتا ہے، جو بھاری پن پیدا ہوتا ہے، اسے دور کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے زیادت، یعنی زیادتی کرنا، کلمے کی ابتدا میں، درمیان میں یا آخری میں حروف زائدہ میں سے کسی ایک حرف کو بڑھا دینا، جیسے کتاب، اس میں الف کو بڑھا دیا گیا۔ حروف زائدہ یہ 10 ہوتے ہیں، جس کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، یعنی سین الف حمزہ لام تا میم نون یا وغیرہ۔ اور دوسرا طریقہ ہے اعلال۔ اعلال کا مطلب ہے حرف میں تبدیلی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف علت میں تبدیلی کر کے کلمہ سے سکل کو دور کرنا۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: ابدال، اسکان اور حذف۔ ابدال یعنی بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ یا ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ تبدیل کر دینا، جیسے قالا، یہ اصل میں قوالا تھا، اب واو کو الف سے بدلا۔ اور اسی طرح تمنین، اصل میں تمنین تھا، اس مثال میں دمہ کو یعنی تمنو، نون پر جو دمہ ہے، اس دمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا۔ اچھا، اعلال کی دوسری صورت ہے اسکان، یعنی ساکن کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف سے حرکت کو دور کرنا، چاہے وہ منتقل کرنے کے ساتھ ہو، نقل کرنے کے ساتھ ہو، جیسے یقولو، اصل میں یقولو تھا، اب واو کی حرکت یہ قاف کی طرف منتقل کر دی گئی، یا پھر ساکت کرنے کے ساتھ ہو، جیسے یدعو، اصل میں یدعو تھا، اب واو کی جو حرکت ہے اس کو ساکت کر دیا گیا۔ اچھا، اعلال کی تیسری صورت ہے حذف کرنا، یعنی گرانا، کلمے سے حرف یا حرکت کو گرا دینا۔ گرنے والا حرف چاہے ایک حرف علت ہو، جیسے یعیدو، یہ اصل میں یوعیدو تھا، اب واو کو گرا دیا گیا، چاہے 2 حرف علت ہوں، جیسے کی، اصل میں ایو کی تھا، اس میں حمزہ اور واو دونوں کو گرا دیا گیا۔ اچھا، سکل کو دور کرنے کی تیسری صورت، ایک تو ہے زیادت یعنی اضافہ کرنا، دوسری صورت ہے اعلال یعنی حرف میں تغیر کرنا، تبدیلی کرنا، اور تیسری صورت ہے ادغام یعنی ملانا۔ ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 ہم جنس یا قریب المخرج، یعنی جن کے مخرج قریب ہوں، ان حروف میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ جس حرف کو ملائیں گے اسے کہتے ہیں مدغم، اور جس میں ملایا جائے اسے کہا جاتا ہے مدغم فی۔ جیسے مدہ، اصل میں مددہ تھا، اب اس میں پہلی جو دال ہے یہ ہے مدغم، جس کا ادغام کیا گیا، اور مددہ میں جو دوسری دال ہے اسے کہیں گے مدغم فی، جس میں ادغام کیا گیا۔ اس سکل کو دور کرنے کی چوتھی صورت ہے قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے حرف سے حرف کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف کو بعد میں رکھ دینا یا بعد والے حرف کو پہلے رکھ دینا، جیسے مثال ہے آہیسا، اب آہیسا اصل میں یائسو تھا، تو یائسو میں حمزہ چونکہ یا کے بعد تھا، اب اس حمزہ کو پہلے کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قلب۔ زبان پر جو سکل پیدا ہوا، اس سکل کو دور کرنے کا ایک طریقہ قلب ہے، حرف کو مقدم کر دینا یا مؤخر کر دینا۔
اور پانچویں صورت ہے تخفیف. تخفیف کا مطلب ہلکا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے حمزہ کے ثقل کو، حمزہ کے بھاری پن کو دور کرنا. اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں: ابدال، حذف اور بین بین. ابدال، اس سے مراد یہ ہے کہ حمزہ کو حرف علت سے بدل دینا. جیسے آمنا اصل میں امنا تھا، اب اس میں دیکھیے کہ دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا تو یہ بن گیا آمنا. امنا میں دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا تو یہ آمنا ہو گیا. اور اسی تخفیف کی دوسری صورت ہے حذف، یعنی کلمے سے حمزہ کو حذف کر دینا. جیسے یاسالو اصل میں یسالو تھا، اب اس میں حمزہ کو حذف کر دیا گیا تو یہ یسالو ہو گیا. اور تیسری صورت ہے بین بین، اس کو بین بین پڑھا جائے. جیسے مستہزئون، بین بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے جس کے موافق حمزہ کی اپنی حرکت ہو، یا اس حرف کے پہلے کی حرکت، پہلے والے حرف کی حرکت ہو. پہلی صورت کو بین بین قریب کہتے ہیں اور دوسری صورت کو بین بین بعید کہتے ہیں، جیسے کہ لفظ مستہزئون میں ہے. اگر حمزہ کو واو اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے تو بین بین قریب، اور اگر حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا تو اسے بین بین بعید کہیں گے.